اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ باتیں شب برات کے اس سے میں کرنا چاہوں گی۔ جیسے 15 شعبان کو لوگوں نے شب برات کہا ہے۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس کو عبادت کی جاتی ہے، جس میں بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگس ہے، مسکنسیپشنس ہے کہ یہ رات میں بہت سارے پکوان بنائے جاتے ہیں، کچھ فاتحہ دلائے جاتے ہیں اور کچھ بدعتیں کی جاتی ہے۔ یہ رات ایکچول میں اگر ہم لوگ حدیث سے دیکھا جائے گا تو شب برات یہ رات کوئی عبادت کی رات نہیں ہے۔ یہ کہیں پر بھی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، نہ منائے، نہ صحابہ نے منائے۔ جب اگر یہ رات اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو کیا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے کہ اس رات کی بہت اہمیت ہے، اس رات میں پکوان کرو، اس کو کھانا بانٹو، اس پہ کھانا کھاؤ یا جو بھی کرو۔ یہ اس رات کو مخصوص بنا دیے ہیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ یہ رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور انسان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، یہ ہر روز ہوتا ہے، یہ صرف شب برات کے دن نہیں ہوتا ہے جو ہمارے دماغوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ صرف شب برات کے دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول ہوتے ہیں اور سب کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ نہیں، یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر روز آتے ہیں، ہر رات آتے ہیں۔ یہ آتھینٹک حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور ایک آواز لگائی جاتی کہ کون ہے یہاں پر جو دعا کرے اور میں ان کی دعا قبول کروں، کون ہے جو معافی طلب کرنا چاہتا ہے اور ان کی معافی معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو جواب دوں گا۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف 15ویں شعبان کو نہیں ہو رہا ہے، یہ ہر رات کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر رات کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو بھی لوگ کچھ حدیثیں بتا رہے ہیں وہ ضعیف ہے، آتھینٹک حدیثیں نہیں ہیں۔ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے، بس سے اور بس اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے۔ اس رات کی عبادت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ایک نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں آپ، جس کے بارے میں نہ کہا گیا ہے اسلام میں، نہ کوئی چیز بتائی گئی ہے۔ اوکے، ہر ایک نئی چیز جو کرتے ہیں اسلام میں وہ بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ بدعت کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس رات کو مردوں کی روح اپنی فیملی سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ ختم ہو گیا، وہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی جو روح ہے وہ علین میں ہے یا تو سجین میں ہے، وہ قیامت تک وہاں پر رہنے والا ہے۔ تو اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ اس ایک رات کے لیے یہاں پر آئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ان کو رزق، عمر اور موت کا وقت لکھ دیتا ہے۔ یہ سارے کام جو ہے یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، رمضان میں ہوتے ہیں، اس میں نہیں۔ اور اس رات میں قرآن نازل نہیں ہوا تھا، قرآن جو نازل ہوا تھا وہ ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ یہ رات خاص کر کے ایسا بنائی نہیں گئی ہے کہ اس میں نمازیں پڑھنا ہے یا اپنی بخشش کرانا ہے، نہیں، یہ رات میں کوئی پرٹیکولر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس دن کو روزہ رکھنے میں بھی بہت ثواب ہے کر کے کوئی بتاتے ہیں، پر یہ بھی جھوٹ ہے کہ صرف 15ویں شعبان کا خاص کر کے روزہ رکھنا بدعت ہے۔ اس کے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ صرف ایک دن اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ میں اگر اس کے پہلے بھی روزہ رکھے ہیں تو ایک الگ بات ہے، بس وہی ایک دن خاص کر کے آپ روزہ رکھتے ہیں، یا خاص کر کے 15ویں شعبان کو قبرستان جاتے ہیں، یا خاص کر کے آپ 15ویں شعبان کو معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا خاص کر کے آپ اس دن دعائیں کر رہے ہیں یا فاتحہ پڑھا رہے ہیں گھر پہ، یا استغفر اللہ العظیم، کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، وہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور آپ ایک بدعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بدعت سے بچائے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 15ویں شعبان کو رات میں 12 رکعت نماز پڑھنا ہے اور اس میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ یہ سب غلط ہے، اور وہ پڑھنے سے ہمیں جنت میں اپنی جگہ ملے گی، یا ایسے کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ان کے ہے۔ یہ جنت ملنا اتنا آسان ہے؟ صرف ہم لوگ ایک ہی رات اگر عبادت کرتے ہیں تو کیا ہمیں جنت ملنا اتنا آسان ہے؟ لوگ محنت کرتے ہیں، دن اور رات محنت کرتے ہیں، جب جا کے کچھ کماتے ہیں دنیا میں،
تو جنت کی بات ہو رہی ہے، جو جنت کے لیے صرف ایک دن اگر عبادت کریں گے، ایک رات عبادت کریں گے تو کیا ہمیں جنت ملے گی؟ یا 100 رکعت نماز پڑھ لیں گے صرف ایک دن، باقی پورا سال انسان بیٹھا ہوا ہے، غلط کام کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، تو کیا ایک ہی دن عبادت کرنے سے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم لوگ کو سوچنے کی بات ہے کہ واقعی میں ہم لوگ جو کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے، اپنا جائزہ خود کو لینا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کسی اور کو بول کے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اتنی ہدایت دے کہ ہم لوگ اس چھوٹے چھوٹے بدعتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اس چھوٹے چھوٹے چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے جہاں پر ہم لوگ ہمارے نیکیاں گوا رہے ہیں۔ ہم جتنی تکلیف سے نیکیاں کما رہے ہیں اتنی آسانی سے نیکیوں کو گوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح گائیڈ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری چیزوں سے دور رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایکچول میں جو آتھینٹک ہے، جو قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔